بچوں کی جادوئی دنیا۔ آج کی ہماری کہانی ہے مینڈک شہزادہ۔ ایک خوبصورت شام کے وقت ایک نوجوان شہزادی اپنی کیپ اور گڑیا لے کر جنگل کی سیر کے لیے نکلی۔ جب وہ ایک پانی کے چشمے کے پاس پہنچی تو وہاں بیٹھ گئی تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے۔ شہزادی کے پاس ایک سنہری گیند تھی جو کہ اس کا پسندیدہ کھلونا تھا۔ وہ ہمیشہ اس گیند کو ہوا میں اچھالتی اور جب وہ گرتی تو اسے دوبارہ پکڑ لیتی۔ اس بار شہزادی نے گیند کو اتنا اوپر پھینکا کہ وہ اسے پکڑ ہی نہیں سکی۔ گیند اچھلتے ہوئے چشمے میں گر گئی۔ شہزادی نے چشمہ میں گیند کو دیکھا لیکن وہ بہت گہرا تھا، وہ اس کو نہیں نکال سکی۔ شہزادی اپنی گیند کو کھو کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، اگر میں صرف اپنی گیند واپس پا سکتی تو میں اپنے تمام خوبصورت کپڑے اور زیورات اور دنیا کی ہر چیز دے دوں گی۔ جب وہ یہ بات کر رہی تھی، ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور کہا، شہزادی تم افسوس کیوں کرتی ہو؟ شہزادی نے کہا، تم میری کتنی مدد کر سکتے ہو؟ بدتمیز مینڈک، میری سنہری گیند چشمے میں گر گئی ہے۔ مینڈک نے کہا، مجھے تمہارے موتی زیورات اور خوبصورت کپڑے نہیں چاہیے، لیکن اگر تم مجھ سے محبت کرو اور مجھے اپنے ساتھ رہنے دو اور مجھے اپنی پلیٹ سے کھانا کھلاؤ اور مجھے اپنے بستر پر سلاؤ تو میں تمہاری گیند واپس لے آؤں گا۔ شہزادی نے سوچا، کتنی بے وقوفانہ باتیں ہیں، یہ مینڈک کیا بکواس کر رہا ہے؟ وہ کبھی بھی میرے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا اگرچہ وہ میری گیند لے آئے، اس لیے میں اسے کہوں گی کہ جو چاہے لے لے۔ اس نے مینڈک سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم میری گیند لے آؤ تو میں وہ سب کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ پھر مینڈک نے اپنا سر پانی میں ڈالا اور پانی میں چھپ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گیند اپنے منہ میں لے کر دوبارہ اوپر نکلا اور اس نے اسے چشمے کے کنارے پر پھینک دیا۔ جیسے ہی نوجوان شہزادی نے اپنی گیند دیکھی، وہ بھاگ کر اسے اٹھانے پہنچ گئی اور گیند کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اسے اتنی خوشی ہوئی کہ وہ مینڈک کو بھول گئی، بلکہ جتنی جلدی ہو سکتا تھا اپنے گھر بھاگ گئی۔ مینڈک نے اس کو پیچھے سے بہت آوازیں دی، شہزادی رکو اور مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ جیسا تم نے کہا تھا، لیکن شہزادی نے مینڈک کی کوئی بات نہ سنی۔ اگلے دن جب شہزادی نے کھانا کھانا شروع کیا، اچانک ایک اجنبی آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیز سیڑھیوں سے اوپر کو آ رہی ہو۔ ٹپ ٹپ کی آواز آئی۔ اس کے بعد ہی دروازے پر ایک نرم دستک آئی اور ایک چھوٹی آواز نے بولا، دروازہ کھولو میری پیاری شہزادی، اپنے حقیقی محبوب کو یہاں آنے کا دروازہ کھولو اور اس بات کا خیال رکھنا جو تم نے اور میں نے درختوں کی چھاؤں میں ٹھنڈے پانی کے چشمے کے پاس کی تھی۔ پھر شہزادی نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور وہاں اس نے وہ مینڈک دیکھا جس کو وہ پوری طرح بھول چکی تھی۔ اس منظر سے وہ بہت ڈر گئی اور جتنی جلدی ہو سکتا تھا دروازے کو بند کر کے اپنی جگہ واپس آ گئی۔ شہزادی کے باپ نے جو اس شہزادی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ کچھ پریشانی ضرور ہے، اس نے پوچھا، کیا مسئلہ ہے پیاری شہزادی؟ دروازے پر ایک بدتمیز مینڈک ہے، وہ بولی، جس نے میری گیند کو چشمے سے نکال کر مجھے دیا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ وہ میرے ساتھ یہاں رہے، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ چشمے سے باہر نہیں نکل سکتا، لیکن یہاں وہ دروازے پر ہے اور وہ اندر آنا چاہتا ہے۔ جب وہ بات کر رہی تھی، مینڈک نے دروازے پر دوبارہ دستک دی اور کہا، دروازہ کھولو میری پیاری شہزادی اور اس بات کا خیال رکھنا جو تم نے اور میں نے درختوں کی چھاؤں میں ٹھنڈے پانی کے چشمے کے پاس کی ہیں۔ جب شہزادی نے دروازہ کھولا تو مینڈک اندر آ گیا۔ مینڈک 3 دن تک شہزادی کے ساتھ رہا اور اس کے بستر پر سوتا رہا، لیکن تیسری رات کے بعد جب شہزادی نے صبح جاگ کر دیکھا تو حیران ہو گئی کہ مینڈک کی بجائے ایک خوبصورت شہزادہ جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے اسے بتایا کہ ایک بد مزاج پری نے اسے جادو
کر کے مینڈک میں تبدیل کر دیا تھا اور اسے اسی طرح ہی رہنے کی سزا دی گئی تھی جب تک کہ کوئی شہزادی اسے چشمے سے نکال کر اپنی تھالی سے کھانا نہ کھلائے اور اپنے بستر پر 3 راتیں سونے نہیں دیتی۔ شہزادہ نے کہا، تم نے اس جادو کو توڑ دیا ہے اور اب میری خواہش ہے کہ تم میرے باپ کی بادشاہی علاقے میں میرے ساتھ چلو، جہاں میں تم سے شادی کروں گا اور تمہیں ساری زندگی محبت کروں گا۔ جوان شہزادی تھوڑی دیر خاموش ہونے کے بعد اس پر زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ وہ ہاں کہنے لگی، اور جب وہ بات چیت کر رہے تھے تو ایک خوشیوں بھری کوچ اوپر سے آئی۔ 8 خوبصورت گھوڑے جن کی پریوں سے سجی پوشاک اور ایک سنہری کنڈے کا زیور تھا، اور کوچ کے پیچھے شہزادے کا خادم۔ پھر انہوں نے شہزادی کے باپ سے الوداع کہا اور 8 گھوڑوں والی کوچ میں چڑھ گئے، اور سب نے خوشی کے ساتھ شہزادے کی ریاست میں، جہاں وہ محفوظ ہے، بہت سالوں خوشی کے ساتھ زندگی گزاری۔ بچوں کی جادوئی دنیا۔